ہماری میڈم محترمہ رضا ریاض صاحبہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی یادوں کے حوالے سے مختصر اپنی یادیں یہاں پہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ محترمہ رضا ریاض صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ سعید حسن، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سعید حسن اتنا اچھا کانڈکٹ کر رہے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ انہیں الگ سے مبارکباد دوں، لیکن اب میں سب کے سامنے یہ تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ سعید حسن آج سارا کچھ انہوں نے ارینج کیا ہے، سب نے مل کے، مگر سعید نے بہت اس کی انیشیلی سارا کچھ کیا، یہ مجھے پتہ ہے۔ بچوں، اتنی میری یادداشت نہیں ہے، میں مولانا ظفر علی خاں کے ساتھ ساتھ تو نہیں رہی، لیکن کیونکہ میں حفیظ جلندری صاحب کی بیٹی ہوں تو اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں مولانا ظفر علی خاں کا ذکر میں بچپن سے سنتی رہی، اور وہ بابا صحافت تو تھے ہی، مگر ہر گھر میں اس زمانے میں ان کی نعتیں اور ان کا کلام بہت پڑھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی نانی کو بھی سنا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ تو میں نے تھوڑا سا اپنی یادداشت ہی کہہ لیجئے وہ لکھی تھی کہ مولانا ظفر علی خاں ایک عظیم صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ شعلہ بیاں مقرر، مترجم، بہترین مترجم تھے، اور سیاستدان بھی تھے، اور بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کی نعتیں اکثر لوگ پڑھتے تھے اور سر دھنتے تھے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب بطحا تم ہی تو ہو، بپتا سنائیں جا کے تمہارے سوا کسے، بپتا سنائیں جا کے تمہارے سوا کسے، ہم بے کسان ہند کے ملجا تم ہی تو ہو، ہم بے کسان ہند کے ملجا تم ہی تو ہو۔ بچوں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا ڈاکیومنٹری میں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، جسے انگریزوں نے کہا کہ یہ غدر ہے، غدر اس لیے کہا کہ 400 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، انگریز وہاں تاجر بن کے آئے، آپ نے شاید پڑھا ہو، اور میں نے بھی پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، تاجر بن کے آئے اور وہاں آہستہ آہستہ انہوں نے قبضہ جمانا شروع کر دیا، اور 1857 میں انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا، وہاں کے جو ہمارے بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے انہیں قید کر لیا، ان کے بچوں کے سر قلم کر دیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کوئی نہ رہے، ختم کر دیا جائے۔ اب مسلمانوں پہ سب سے زیادہ جو ظلم و ستم تھا وہ مسلمان پہ تھا، ہندو بھی ان کے خلاف تھے کیونکہ مسلمانوں نے ان پہ حکومت کی تھی، انگریز جو تھے انہوں نے ان سے حکومت لی تھی، تو اس لیے مسلمانوں کو بہت بری طرح ختم کیا گیا، قتل کیا گیا، پھانسیاں دی گئیں بہت بڑے بڑے لوگوں کو، بہت ہی بڑے جو علماء تھے۔ دہلی کے ایک باغ تھا جہاں پہ بس ہر درخت سے پھانسی دے کے بڑے بڑے مسلمان، بہت ہی لائق لوگ، بہت ہی فاضل لوگ، بہت بڑے لوگوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایسے دنوں میں آپ یہ بتائیں کہ مولانا ظفر علی خاں جب پیدا ہوئے ہوں گے تو کیا حال ہوگا مسلمانوں کا؟ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، ان کو اس طرح نہیں رکھا کہ وہ سر اٹھا کے جی سکیں، ہر وقت ان کو ڈر اور خوف تھا، کس چیز کا؟ قتل کا، پھانسی کا، اذیت کا، تکلیفوں کا۔ تو اس زمانے میں مولانا ظفر علی خاں اٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو ایک ہمت دلائی، انہوں نے مسلمانوں میں ایسی ایک طاقت پیدا کی کہ وہ پھر سے سر اٹھا سکیں، اور ان کا جو اخبار تھا، جو سب سے پہلے تو ان کے والد
مولوی سراج الدین احمد خان نے ایک 7 روزہ نکالا تھا، اس کا نام تھا ذمہ دار۔ وہ ذمہ دار 7 روزہ تھا اور لاہور سے شائع کیا، مگر مسلمانوں کی جو اس وقت حالت تھی، ہندو سکھ اور انگریز تو بڑے عروج پہ تھے، انہیں کچھ مالی طور پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مولوی صاحب اپنے اس رسالے کو جو 7 روزہ تھا اپنے گاؤں لے گئے، کرم آباد۔ اب وہاں گئے، ان کی کچھ صحت بھی خراب رہی، 1909 میں ان کی کافی طبیعت خراب ہوئی، تو انہوں نے اپنے بہت ہی لائق، اور انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس قابل ہے اور بہت لائق انسان ہے، انہوں نے ظفر علی خان کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ بیٹا میں رہوں نہ رہوں، مگر میرا جو یہ اخبار ہے ذمہ دار ہے، اس کو ختم نہ ہونے دینا، اس کو مرنے نہ دینا۔ اور پھر ذمہ دار اخبار جو تھا وہ آزادی کی ایک تحریک اور مشن بنا دیا گیا، اور انگریزی دور میں جب مسلمان پوری دنیا پر عتاب اور ہر دنیا میں عتاب کا شکار تھے، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ جو ترکی ہے، ترکیہ میں خلافت عثمانیہ تھی، پوری دنیا کی مسلمانوں پہ خلافت جو تھی وہ ترکی میں تھی، تو مولانا ظفر علی خان نے ہمت اور بہادری کا ایسا علم بلند کیا کہ لوگ انگریزوں پر تنقید کرنے کی انہوں نے ہمت پیدا کی، لوگوں میں ہمت نہیں تھی، ہمت پیدا کی انہوں نے، اور اس طرح ناممکن تھا کہ کوئی انگریزوں کے خلاف بول سکے، مگر مولانا ظفر علی خان نے ہمت عزم کی وجہ سے ان کا اخبار ذمہ دار مسلمانوں کا لہو گرماتا رہا۔ لوگ اخبار کا انتظار کرتے تھے کہ کب اخبار آئے گا، اخبار لے کے ایک آدمی بیٹھتا تھا اور 25 لوگوں کو وہ اخبار سناتا تھا، اور یہ اس اخبار نے انہیں راہ آزادی کی طرف گامزن کیا۔ مولانا ظفر علی خان بر صغیر کے وہ پہلے مجاہد صحافی تھے جنہوں نے اپنی تحریروں، تقریروں اور شاعری سے مسلمانوں کے دل سے انگریزوں کا ڈر دور کیا۔ وہ ڈر کیا تھا؟ عبرت ناک سزاؤں کا ڈر، اذیتوں کا ڈر، قید و بند کا ڈر، پھانسی کا ڈر۔ اور پھر حق گوئی کی سزا کے طور پر مولانا ظفر علی خان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، بڑے بڑے نقصانات، مالی ضبطگیاں، یعنی ان کا پریس ضبط ہو گیا، ان کی جائیدادیں ضبط ہو گئیں، ان کی مشینیں ضبط ہو گئیں، جسے چھاپے خانے تھے وہ ضبط ہو گئے، مگر مولانا ظفر علی خان، مگر ان کا اخبار ذمہ دار حق گوئی سے باز نہیں آیا۔ مولانا جیل میں جاتے تھے، باہر آتے تھے، پھر ویسے کے ویسے جیل جاتے تھے، باہر، ان کی آدھی سے زیادہ زندگی جیل میں گزری، مگر ان کی ہمت، ان کی طاقت، ان کی راز گوئی، سچائی جو تھی وہ باہر آ کے ویسے ہی ویسے تھی۔ میرے والد حفیظ جالندھری ان سے تو چھوٹے تھے، اور 17 سال کی عمر میں جب خلافت عثمانیہ پر بہت برا وقت آیا تھا تو بر صغیر کے جو بھی مسلمان تھے وہ بہت بے چین تھے، اور 16-17 سال کے ایک لڑکے تھے وہ، تو انہوں نے ایک نظم لکھی، اور اس کا ایک شعر ہے: گرا دے شرک کا جھنڈا در بیت مقدس سے، گرا دے شرک کا جھنڈا، شرک یعنی جو مسلمان نہیں ہیں اور مشرک ہیں، گرا دے شرک کا جھنڈا در بیت مقدس سے، صلاح الدین جیسا پھر کوئی انسان پیدا کر۔ تو حفیظ صاحب نے جب یہ نظم لکھی اور وہ ہمارے ذمہ دار اخبار میں شائع ہوئی تو بہت مشہور ہوئی، اور گلی گلی کوچے کوچے اس نظم کو دہرایا جانے لگا۔ جب وہ دہرائی گئی تو حفیظ صاحب کو پکڑ لیا اور حفیظ صاحب کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس وقت ذمہ دار اخبار ایسے عروج پر پہنچ چکا تھا کہ جیسے آج کل کا جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کی برابری نہیں کر سکتا آج کل کا سوشل میڈیا۔ ہر گھر میں، ہر جگہ پر اس اخبار کا چرچا تھا، اس میں جو لکھا جاتا تھا اس میں عمل کیا جاتا تھا۔ ہر خاص و عام ذمہ دار اخبار کا بے چینی سے انتظار کرتا تھا کہ اب کیا ہوگا، سیاست میں اب کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اس کو پڑھ کر لوگ جو تھے عزم و حوصلہ حاصل کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر ذمہ دار اخبار میں یہ کہا گیا ہے تو یہی ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1906 میں مسلم لیگ بنی تھی۔
مسلم لیگ کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا ڈھاکہ میں، اس میں مولانا ظفر علی خان خود موجود تھے. اتنی بڑی شخصیت تھے کہ وہ وہاں موجود تھے. اور بچوں 1940 میں 23 مارچ 1940 کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ قرارداد پاکستان لاہور میں پڑھی گئی تھی اور منظور ہوئی تھی، اور قائد اعظم نے انگریزی میں تقریر کی تھی. اور اس کا فی البدیہہ ترجمہ کون کر رہا تھا؟ مولانا ظفر علی خان. بہت بڑے مترجم تھے، اور ان کا ایک ایک لفظ ایسا ہوتا تھا جو مسلمانوں کے دل کے اندر جاتا تھا. تو ایسے ہی ان کی تمام زندگی فراست، قربانی اور جد و جہد سے مرصع تھی. قائد اعظم نے ان کے لیے کہا، اگر مجھے ظفر علی خان جیسے مٹھی بھر لوگ بھی مسلمان مل جائیں تو کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی. اور ان عظیم شخصیات کی وجہ سے، اسی وجہ سے، جیسے قائد اعظم تھے مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، ان لوگوں کی ہی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں. انہی کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہوا، اور اتنا بڑا یہ تحفہ ہم سب کو یہ لوگ دے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جتنی بھی جزا عطا کرے. آمین ثم آمین. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.